عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنى مطغيا او مرضا مفسدا او هرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة والساعة ادهى وامر رواہ الترمذی۔ اس روایت سے متعلق کچھ باتیں گزشتہ ہفتے عرض کر دی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، نیک اعمال کی طرف سبقت کرو 7 چیزوں سے کے آنے سے پہلے۔ وہ کیا ہے؟ هل تنتظرون الا فقرا منسيا، اس پہ بھی گزشتہ ہفتے بات ہو چکی تھی۔ اور ایسے ہی او غنا مطغیا، یہ بھی ہم نے بھی گزشتہ ہفتے بیان کر دیا تھا۔ او مرضا مفسدا، یہ بھی رہ گیا تھا۔ او حرما مفندا، سٹھیا دینے والا بڑھاپا، یعنی آدمی اپنی صحت کو اور اپنی جوانی کو قبل اس کے کہ ایسا بڑھاپا آ جائے کہ جس میں آدمی کو ہوش و حواس نہ رہے، جس کی عقل مختل ہو جائے، عقل کام نہ کر سکے، ساتھ نہ دے سکے، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے مشہور، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں بڑی البیلی ہیں، دو نعمتیں بڑی البیلی ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں اور لوگ اکثر غافل ہیں؟ وہ ہے الصحہ والفراغ۔ اللہ نے اگر آپ کو صحت عنایت فرمائی، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ آپ بیمار ہیں، کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، لیکن وہ آپ کی بیماری کو صحیح نہیں کر سکتی۔ صحت مند ہیں، دنیا تھوڑی ہے، بقدر ضرورت ہے، انسان خوش و خرم ہے اور صحیح اور سلامت جب اللہ نے رکھا ہے تو چلتا اور پھرتا رہے گا۔ تو یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب و غریب، بڑی البیلی، ایک تو صحت، لہذا اپنی صحت کے زمانے کو غنیمت سمجھو۔ جب یہ صحت نہیں رہے گی تو آپ نماز پڑھنا چاہیں گے نہیں پڑھ سکتے۔ بھئی آدمی بیمار پڑ گیا، ریڑھ کی ہڈی میں ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، کھڑا نہیں ہو سکتا، پڑا رہے گا۔ نس دب گئی، پڑا ہوا ہے، چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں مگر بیچارہ وہ پڑھ نہیں پا رہا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے جو صحت دی ہے اس کو غنیمت سمجھو اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ آپ نے مجھے اتنی بہترین صحت عنایت فرمائی، اس پر آپ کا شکر ہے۔ اور دوسری چیز کیا؟ والفراغ، انسان کو فرصت ہے۔ فراغ جو ہے، فرصت کے لمحات، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک انسان ہے، سارا کام اس کا ہو رہا، نوکر چاکر کر رہے ہیں، خالی بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی کام نہیں ہے، بس وہ کیمرے پہ سب کو دیکھ رہا ہے، تو فراغت ہے اس کو۔ اس فراغت کو بھی آدمی جو ہے غنیمت جان لے، یہ اللہ کی البیلی نعمت ہے۔ کیوں کہ جب انسان مشغول ہوتا ہے، مشغولی میں نہ نماز کی پرواہ رہتی ہے، نہ روزے کی پرواہ رہتی ہے، نہ کوئی اور چیز کی پرواہ رہتی ہے، تو یہ دو نعمتیں بڑی البیلی ہیں، ایک صحت، دوسرے فراغ۔ تو اس لیے ایسے بڑھاپا سے پہلے جو تمہیں سٹھیا دینے والا ہو، تمہاری عقل کو مختل کر دینے والا ہو، تمہاری عقل کو خراب کر دینے والا ہو، اس وقت کے آنے سے پہلے لہذا بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک اعمال کی طرف دوڑ لگا لو، نیک اعمال خوب کر لو۔ تو حرما مفندا او موتا مجہزا، انسان صحت مند ہے، دور دور تک کوئی خیال نہیں، اچانک موت کے آنے سے، اچانک موت آ جائے، اس سے پہلے تم
اچھے اعمال کر لو. کسی انسان کو کچھ پتہ نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آدمی، آپ کریں صاحب عشاء کی نماز پڑھ کے گیا، گھر پہنچا، اٹیک آیا اور بوجھ جا. اچانک موت آئی تو انسان کو موت کا کچھ پتہ نہیں ہے. اور آج کل تو بہت موتیں اسی طرح ہو رہی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا. تو کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ مجھے جب موت آئے گی میں موت سے پہلے کر لوں گا، تیاری کر لوں گا، موت سے پہلے اچھے اعمال کر لوں گا، نمازیں خوب پڑھ لوں گا. اب چونکہ ٹلا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ نے تمہیں جو زندگی دی ہے، تمہیں جو حیات دی ہے، اس حیات کو غنیمت جان لو. کیونکہ موت کب آ جائے ضروری نہیں ہے کہ انسان بوڑھا ہو اور بوڑھا ہونے کے بعد جو ہے پھر موت ہی نہیں. نہ آج بچے کی پتہ، نہ جوان کی پتہ، نہ بوڑھے کی پتہ. تو اچانک موت آ جائے اور تم ظاہر بات ہے کہ دل میں تمنا لیے رہ جاؤ کہ میں نماز اب شروع کر دوں گا، میں اس سال سے روزے شروع کروں گا، بس میرے پاس اللہ نے پیسے دیے حج اس سال کروں گا، یہ تمنا دل میں لیے رہو اور موت آ جائے تو موتن مجہزن، اچانک موت آ جائے کہ انسان کچھ کر ہی نہ سکے. اسی لیے ایک روایت میں مستدرک حاکم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا حضور مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے، مجھے نصیحت فرما دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. وہ صحابی غور سے سننا ہے. وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ شبابک قبل حرمی، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اس کو غنیمت سمجھو. اللہ نے جو جوانی دی ہے اس جوانی کو غنیمت سمجھو اور اس کو اللہ کی طاعت عبادت پر لگا دو. کیوں کہ جوانی میں جو انسان عمل کر سکتا ہے بڑھاپے میں نہیں کر پائے گا. حج جیسی عظیم نعمت، عظیم عبادت، اصل مزہ اس کا جوانی میں ہے. ہم لوگ بڑھاپے میں جاتے ہیں، سب سے زیادہ بوڑھے آدمی ہندوستان کے ملیں گے. جوانی کا مزہ ہے، چاہے کتنی بھی سہولیات کر دی ہو لیکن وہ 5 دن وہ بڑی مشقت کے. تو اس لیے اللہ نے اگر ہمت دی ہے اور آپ صاحب استطاعت بھی ہے تو جوانی میں حج کریں. تو کیا فرمایا؟ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. شبابک قبل حرمک، صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے. اللہ یہ کہ کوئی بیماری آپ پر مسلط ہو جائے، اللہ نے جو صحت دی ہے اس نعمت صحت پر اللہ کا شکر بھی ادا کرو اور اس صحت کو عبادت میں لگا دو. کبھی سنا ہی نہیں صحت والفراغ، صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. وغناک قبل فقرک، مالداری کو فقر سے پہلے. اللہ نے تمہیں آج مال و دولت دیا ہے، تمہارے پاس مال و دولت کی ریل پہلے، قبل اس کے کہ تم فقر و فاقے میں مبتلا ہو جاؤ، قبل اس کے تم مسکین اور غریب بن جاؤ. اس مالداری کی حالت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، حقوق والوں کے حقوق پر خرچ کرو، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، پڑوس میں کوئی غریب ہو اس پر خرچ کرو، کوئی بیوہ ہو اس پر خرچ کیا جائے، جو غریب اور یتیم اور ہیں ان پر خرچ کرو. تو قبل اس کے کہ تمہارا یہ مال تم سے چلا جائے، تم سے ضائع ہو جائے، خرچ کر لو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی دکھا بھی دیتا ہے. ابھی آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا نوٹ بندی ہوئی، 2000 کا نوٹ بند ہوا. بند ہونے کے بعد کچھ دنوں تک تو وہ بدلتا بھی جاتا رہا، اب بالکل بند ہے. اس کی قیمت کیا ہو گئی؟ ایک کاغذ کے ٹکڑے کی ہو گئی. ایک کاغذ کے ٹکڑے کی. کیسا بے حقیقت ہے، بے قیمت ہے. اللہ نے دنیا میں دکھا دیا. تم سمجھ رہے تھے ہمارے پاس بہت سارے نوٹ رکھے ہوئے ہیں، لیکن قانون بنا کہ وہ ریجیکٹ کر دیا گیا، اسے ختم کر دیا گیا اس کرنسی کو. اب لیے بیٹھے رہو. وہ کیا دیکھ کے خوش ہوتے رہو، لیکن وہ تو کاغذ کا ٹکڑا. تو اللہ اگر مالداری دے تو اس مالداری کو فقر و فاقے سے پہلے غنیمت سمجھ لو، قبل اس کے کہ تم فاقے میں مبتلا ہو. آج اللہ نے مال دیا ہے، خوب اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو. لوگوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں پر، ان تمام چیزوں پر جو خیر کے کام ہے اس میں لگا دو گے، کل تمہارے کام آئے گا. لیکن
انسان کی حالت کیا ہے نا، ابھی جو روایت میں نے پڑھی، او غنن مطغین، ایسی مالداری جو تمہیں سرکش بنا دے۔ اس مالداری سے پہلے کہ جو مالداری تمہیں سرکش بنا دے، جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو وہ سرکش ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ سرکش بن جاتا ہے۔ وہ سرکش کیسے ہو جاتا ہے؟ مال آیا، لہب و لعب میں مبتلا ہو گیا، شباب و کباب میں مبتلا ہو گیا، گناہ کے کاموں پر پڑ گیا، اس لیے کہ میرے پاس دولت ہے، اس لیے کہ میرے پاس دولت ہے۔ لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ جس ذات نے یہ دولت تجھے عنایت کی ہے وہ لے بھی سکتا ہے، یہ اسی کی عطا ہے۔ تو کس چیز پر غرہ رہا ہے؟ تیری کوئی چیز ذاتی نہیں ہے، تیری کوئی چیز ذاتی نہیں ہے، تو ایک سرائے میں زندگی گزار رہا ہے، جس کو تو سمجھ رہا ہے کہ یہ کوٹھی میری ہے، تیری نہیں، جس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ کار اور بنگلہ میرا، تیرا نہیں ہے۔ تو قبل اس کے کہ تم سرکشی میں مبتلا ہو جاؤ، وہ مال تمہیں سرکشی پر آمادہ کر دے، اس سے پہلے پہلے اس مال کو اللہ کی راہ پر لگا دو۔ دیکھو پہلے بھی میں نے حدیث سنائی، انسان کہتا نا مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ انسان کے مال تین ہیں، جو کھا لیا، جو پہن لیا، جو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ آپ الماری میں نوٹ لگے ہوئے ہیں تو خوش ہو رہے ہیں کہ یہ میرا ہے، آنکھ بند ہوئی کہاں رہ گیا؟ آپ تو گئے، اب وہ کس کا ہے؟ جو کھا لیں گے وہ آپ کا ہے، جو پہن لیا اور پرانا کر دیا وہ آپ کا ہے، اور جو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ آپ کا ہے۔ اس کا بینیفٹ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عنایت فرمائے گا، باقی سب دوسروں کا ہے۔ آدمی خوش ہوتا ہے میرا بینک بیلنس اتنا ہے، بینک میں اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے، الماری میں اتنا پیسہ رکھا ہوا ہے، وہ رکھا ہوا ہے اور رکھا ہی رہے گا۔ میرٹھ میں ایک صاحب تھے، بڑے امیر ترین آدمی، انہوں نے ایک مکان بنایا بڑا خوبصورت، بڑا شاندار۔ جب وہ بالکل بن کر تیار ہو گیا تو کل کو وہاں شفٹ ہونا تھا، کل کو وہاں شفٹ ہونا تھا، وہ آج اللہ کہاں شفٹ ہو گئے، انتقال ہو گیا۔ یہ ہے دیکھو، بڑی آرزوؤں اور جستجو اور کے ساتھ مکان کی تعمیر کی، بڑا خوبصورت، بڑا آرام دہ، ہر قسم کے آرام کی چیزیں اس میں مہیا، لیکن اللہ نے لکھ رکھا تھا کہ تجھے برتنا نصیب نہیں ہوگا، اس سے پہلے کہ تو وہاں جائے ہمارے پاس آ جائے گا۔ تو رہ گیا سارا وہ۔ تو انسان بڑے لمبے لمبے قلابے میں لاتا ہے، لمبی لمبی بڑی آرزوئیں کرتا ہے۔ تو ایسی مالداری جو تمہیں سرکش بنا دے۔ اسی لیے حدیث میں ایک دعا بھی آتی ہے نا، اے اللہ میں ایسے مال سے پناہ چاہتا ہوں جو مجھے گناہ میں مبتلا کر دے، جو مجھے فائدہ نہ دے، اور جو دوسروں کو بھی فائدہ نہ پہنچ سکے، ایسے مال سے اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں۔ اور پناہ چاہنی چاہیے، کیونکہ یہ مال کی بنیاد پر انسان بہت سارے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، بہت ساری رسومات اور خرافات اور لغویات میں مبتلا ہوتا ہے۔ پیسہ نہیں ہوگا تو نہیں کرے گا، جب پیسہ ہوتا ہے تو آدمی سوچتا ہے یہ بھی کروں یہ بھی کروں یہ بھی کروں یہ بھی کروں، نہیں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ مال کہیں ایسا نہ ہو کہ مالداری تمہیں سرکشی میں مبتلا کر دے۔ تو ایسے بات چل رہی تھی، ایسا بڑھاپا جس میں عقل خراب ہو جائے، انسان سٹھیا جائے، اس سے پہلے پہلے جو اللہ نے صحت دی ہے اس کو غنیمت جاننا۔ اور موت، اچانک موت، چونکہ انسان کو کچھ پتہ نہیں ہے کب موت آ جائے، اچانک موت آ جائے اور سارے تمہارے پروگرام فیل ہو جائے۔ انسان سوچتا ہے نا کہ میرے پاس اتنا کروڑ روپے آ گئے تو میں یہ کروں گا، بلڈنگ بناؤں گا، فارچونر لے کر آؤں گا، فلاں گاڑی لے کر آؤں گا، فلاں ایسے قالینیں بچھاؤں گا، یہ اپنے دماغ میں اس کی اسکرین چل رہی ہے۔ حدیث میں ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خط کھینچے زمین پر، 3 خط لکیریں، یہ لکیریں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے انسان، یہ ہے اس کی آرزوئیں اور یہ ہے اس کی موت۔ یہ ہے انسان، یہ ہے موت اور یہ ہے اس کی آرزوئیں۔ تو یہ انسان
ان آرزوؤں تک کیسے پہنچ سکتا ہے جبکہ بیچ میں اس کی موت ہے؟ تو انسان جو ہے وہ پروگرام اور پلاننگ تیار کرتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے اس کی موت لکھی ہوئی ہے۔ موت نے اس کے سارے پروگراموں کو، پلاننگ کو ختم کر دیا۔ جیسے مشہور واقعہ ہے، ہم نے سنا ہے شیخ چلی کا، اس کے واقعات اسی طرح کے رہتے تھے کہ ایک مرتبہ وہ مزدوری پر نکلا اور نکلنے کے بعد کچا مٹکا، اس میں تیل بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا صاحب یہ فلاں جگہ تک پہنچا دو گے؟ کہا جی کہ کتنی مزدوری کے 5 آنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اب وہ صاحب رکھا ہوا سر پر رکھ کے اور چل دیا۔ اب شیخ چلی صاحب جو ہے پروگرام بنا رہے ہیں کیا کہ یہ جو مجھے 5 آنے ملیں گے، اس سے میں ایک مرغی خریدوں گا، اس مرغی سے انڈے ہوں گے، اس انڈے سے بچے نکلیں گے، اور جب بچے نکلیں گے تو بہت سارے بچے ہو جائیں گے، ان سب کو بیچ دوں گا، پھر ایک بکری لوں گا، اس بکری سے بہت سے بچے پیدا ہو جائیں گے، 2 بچے ہوں گے، 2 سے 4 ہوں گے، 4 سے 5 ہوں گے، اس طرح سے میرا پاس ایک ریوڑ ہو جائے گا، میں ان سب کو بیچ دوں گا، پھر بھینس لوں گا، اس بھینس سے بچے پیدا ہوں گے، اور بچے ہونے کے بعد جو ہے بہت سارے میرے پاس ہو جائیں گے، تو پھر میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں ایک بہترین مکان بناؤں گا، اور مکان بنانے کے بعد پھر میں شادی کروں گا، اور شادی کرنے کے بعد میرے بچے ہوں گے، بچے بڑے ہوں گے تو مجھ سے پیسے مانگیں گے، اور جب مجھ سے پیسے مانگیں گے پیسے مانگتے ہیں، تو وہ اتنا کرنا تھا، وہ جو مٹکا رکھا ہوا تھا دھاڑ سے نیچے گر گیا۔ اب جو جس کا تھا وہ اس نے ڈنڈا اٹھایا مارنے کے لیے، وہ یہ کیا کر دیا تم نے، یہ تو سارا نقصان کر دیا ہے، کہ تیرا تو مٹکے کے نقصان ہوا ہے، میرا تو پورا خاندان تباہ ہو گیا۔ کیا کہہ رہا؟ میرا پورا خاندان تباہ ہو گیا۔ وہ دماغ میں اسکرین چل رہی ہے اس کے، وہ پلاننگ بنا رہا۔ یہی ہم لوگوں کا بھی حال ہے، ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم بھی اسی طرح پلاننگ بناتے ہیں۔ کاروبار چل رہا ہے، زمینیں خریدی جا رہی ہے، مکان تعمیر ہو رہے ہیں، بچوں کے لیے کہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ابھی سے تیاری کر لی جائے، گولڈ خرید کے رکھ دیا جائے، فلاں، یہ سب پلاننگ ہے، انسان چلا کرتا رہتا ہے، لیکن اچانک موت آ جاتی ہے، سارا پلان ختم۔ تو اس لیے اچانک موت کس وقت آ جائے کسی کو کچھ پتا نہیں، لہذا تیاری رکھو۔ اب وہ تیاری کیا ہے؟ نیک اعمال ہے، نیک اعمال کرتے رہو، انشاءاللہ جب نیک اعمال پر جمع رہو گے، موت بھی ایسی آئے گی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، احساس بھی نہیں ہوگا، اس طرح تمہاری روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ ابھی دجال، کیا تمہیں دجال کا انتظار ہے؟ جب دجال آئے گا تب تم نیک اعمال کی طرف پڑھو گے، تب تم اعمال صالحہ کی طرف پڑھو گے، تمہیں کہاں فرصت ملے گی؟ اللہ اس کے فتنے سے ہماری حفاظت کرو۔ حدیث میں خود دعائیں منقول ہیں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے۔ اس کا فتنہ ایسا ہوگا، ایسا فتنہ ہوگا کہ جو کمزور ایمان والے ہوں گے اس کے ساتھ لگ جائیں گے۔ اللہ اس کو ایسی طاقت دے گا کہ انسان کو مارے گا، زندہ کر دے گا، اچھے اچھے باغات دکھائے گا، بہت بہترین چیزیں دکھائے گا کہ آؤ میرے ساتھ آ جاؤ، مجھ پر ایمان لے آؤ، میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ لیکن وہ سب دھوکہ ہوگا، حقیقت کچھ نہیں ہوگی۔ تو کیا تم ایسے وقت میں، یعنی ابھی تو دجال ہے نہیں، ابھی ایسے حالات ہے بھی نہیں، جب تم ابھی نہ اچھے اعمال نہیں کر رہے تو دجال آ جائے گا تو کر پاؤ گے؟ فشر غائب ينتظر، دجال کیسی چیز ہے بتاؤں؟ دجال بن دیکھی چیزوں میں بدترین چیز ہے، بن دیکھی چیزوں میں بدترین چیز ہے۔ اس کا جو شر ہوگا، اس کا شر ہوگا کہ وہ اچھوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اسی لیے تو حدیث میں کہا گیا ہے کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے رہا کرو، پناہ مانگتے رہا کرو۔ پوری دنیا میں وہ چکر لگائے گا لیکن حرمین میں نہیں داخل ہوگا، فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے اور جیسے ادھر بڑھے گا اس کا تعاقب کیا جائے گا، بھاگ جائے گا۔ تو لوگوں کا ایک جمع غفیر اس کے ساتھ ہو لے گا، اس لیے کہ وہ کرتب دکھائے گا۔ آج بھی جیسے ہمارے ہاں آج بھی اس کا کچھ نہ کچھ اثرات، کسی عامل کے پاس گئے، اس نے بتا دیا ہاں فلاں، ارے بھائی یہ تو بڑا پہنچا ہوا آدمی، بڑا ولی آدمی ہے صاحب،
اس نے تو یہ بھی بتا دیا میں نے کیا کھایا. ارے اس کا ولایت سے کیا تعلق ہے؟ کیا کھایا کیا پکایا مکان کس رخ ہے, اس کا ولایت سے کیا تعلق ہے؟ یہ جو عاملین بتاتے ہیں نا کہ صاحب ایسا ہو گیا اور ایسا ہو گیا اور ایسا ہو گیا اور ایسا کیا ہوگا تم نے اور یہ کیا ہوگا, وہ سب اندازے ہوتے ہیں. 100 باتیں بتائے اس میں سے 10-20 صحیح بھی نکل گئی, سب اٹکل کی باتیں ہیں. تو وہ جو چیز ہے وہ آج بھی اس کے کچھ نہ کچھ جراثیم ہمارے اندر ہی پائے جاتے ہیں. کسی بھی عامل کے پاس چلے گئے, کسی ایسے آدمی کے پاس چلے گئے, صاحب یہ تو غیب کی بات بتا دیتا. ارے غیب کی بات تو کسی کو ہی پتہ نہیں, یہ کہاں سے بتا دے گا؟ لیکن ہم ایسے کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ بڑا پہنچا ہوا ہے تو دجال کے ساتھ بھی ایک کثیر تعداد ہوگی, دجال کے ساتھ, اور جو اس کے ہاتھ پر بیت ہوگا, جو اس کے ساتھ ہوگا وہ جہنمی ہوگا. تو اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے, اے اللہ ہم دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما, ہمیں اس کا فتنہ نہ دکھا. تو اس لیے نامعلوم کس فتنے میں مبتلا ہو جائے, جیسے کہ آج کل اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں بہت سارے, تو بھیڑ لگ جاتی ہے, صاحب یہ تو غیب کی بات بتا دیتا, یہ تو ریکھا دیکھ کر بتا دیتا ہے آدمی, یہ تو آدمی کی پیشانی دیکھ کر بتا دیتا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرما. اب الساعہ کا قیامت کا انتظار ہے کہ جب قیامت آ جائے گی تب نیک اعمال کریں گے, تو تب کیسے کر لو گے؟ تب کیسے تم نیک اعمال کر لو گے جب تم ابھی نہیں کر پا رہے؟ اللہ نے تمہیں صحت بھی دی, فراغ بھی دیا, مشغولی بھی کوئی تمہیں نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی بھی تمہیں دی ہے, تمام اعضاء تمہارے صحیح سالم ہے. جب تم اس حالت میں نہیں کر پا رہے ہو تب کیا کر پاؤ گے؟ تب تو انسان کو ہوش و حواس خراب ہو جائیں گے, یہ سوچو پڑ جائے گا کہ کیا کروں. وہ دور ایسا ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے کہ فتنے اندھیری رات کی طرح پھیل جائیں گے, نکلیں گے. انسان صبح کو کافر ہوگا, شام کو مسلمان ہوگا, شام کو مسلمان تھا, صبح کو کافر ہو جائے گا. ایک دور ایسا بھی آئے گا. تو اس فتنے کے دور میں تم سوچتے ہو ہم اعمال صالحہ کر لیں گے, جب تم ابھی نہیں کر پا رہے, کوئی کام نہیں. بھئی آدمی کام پہ سے ہر آدمی عشاء میں آ جاتا, نماز نہیں پڑھتا, کھایا اور پڑھ کے سو گیا, فجر کے تو کہنے ہی کیا ہے. تو جب آدمی اللہ نے ساری نعمتوں سے تمہیں نواز رکھا ہے, اس حال میں تم اعمال نہیں کر رہے, تو پھر کیسے کر پاؤ گے؟ پھر کیا تمہیں فرصت مل پائے گی؟ نہیں مل پائے گی. تو اس لیے عزیزو, عمر کے اس مرحلے کو غنیمت جان لو, اچھے اعمال کی طرف متوجہ ہو جا, برے اعمال سے بچو, خود بھی بچو, اور دوستو احباب کو بھی اس کی ترغیب اور دعوت دو کہ برائی کی طرف بچ جاؤ, اعمال صالحہ کی طرف آ جاؤ. نہ معلوم کب انسان حالات کا شکار ہو جائے, کب فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائے, کب ہماری صحت خراب ہو جائے, کب ہم بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے, کب ہمارے اوپر فالج کا اثر ہو جائے کہ آدمی چل بھی نہیں سکتا, بول نہیں سکتا, ہل نہیں سکتا, ایسی صورتیں پیدا ہو جائے. ان بیماریوں کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس صحت کی برقراری کی دعا کرتے رہو, اور پھر اس صحت میں اعمال صالحہ کی کوشش کرتے رہو. اگر ان حالات میں آپ نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ وہ کون سا وقت آئے گا آپ کے اچھے اعمال کرنے کا, نیک اعمال کرنے کا؟ نہیں کر پائیں گے پھر. یعنی ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں گے کہ تم نماز پڑھنا چاہو گے نہیں پڑھ سکتے ہو, نماز پڑھنا چاہو گے تو نہیں پڑھ سکتے ہو. دیکھو اب کیا کر دیا گیا, صاحب کھلے میں نماز نہیں پڑھ سکتے, ٹرین میں نماز نہیں پڑھ سکتے, جہاد میں نماز نہیں پڑھ سکتے, چاہتے ہوئے پابندی لگ گئی. یہ ایک نمونہ ہے جو دکھایا جا رہا ہے. تو انسان چاہے گا کہ نیک اعمال کر لوں مگر وقت نہیں مل پائے گا, مہلت دے دی جائے گی پھر. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرصت کے جو لمحات دیے ہیں ان کو غنیمت جان لو. اللہ نے جو صحت تمہیں بہترین دی ہے, یہ جو شباب کا زمانہ ہے, بیماری سے پہلے, بڑھاپے سے پہلے, اس کو غنیمت جان کر اور اس کو اللہ کی طاعت پر لگا دو, اللہ کی فرما برداری پر لگا دو. چونکہ انسان, دیکھو انسان کے پاس تھوڑا پیسہ, مشغولی کم رہتی ہے, جو پیسہ بڑھتا ہے مشغولیت بڑھتی چلی جاتی ہے, بڑھتی چلی جاتی ہے.
ابھی نماز پڑھ رہا تھا، نماز دھیرے دھیرے غائب ہو جاتی ہے، وقت جماعت سے نہیں ہوتی، وقت پر نہیں ہوتی، قضا ہونے لگتی ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اعمال صالحہ پر لگ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی اچھے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق میسر فرما۔ اے اللہ آپ نے ہمیں صحت دی، ہمیں جوانی دی، خداوند قدوس اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس جوانی کو اپنی طاعت پر لگانے والا بنا دے، اس صحت کو اے اللہ اپنی عبادت پر لگا دے۔ رب کریم اللہ نے مال دیا، اس مال کو تیرے راستے میں خرچ کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ غربا پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر خرچ کرنے والا بنا دے، مساجد پر، مدارس پر، خانقاہوں پر خرچ کرنے والا بنا دے اور اچھے اعمال پر لگا دے۔ رب کریم ہمیں آپ نے جو نعمتیں عنایت فرما رکھی ہیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو صحت آپ نے دی ہے اس صحت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، دین کا پابند بنا دے، دین پر چلنے والا بنا دے، ہماری نسلوں کے اندر بھی دین کو منتقل فرما دے، بے راہ روی سے ہماری اور آپ کی سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہے اے اللہ ان کو ناکام فرما، اللہ ان سازشوں کو ناکام فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی رضا اور محبت عطا فرما دیجئے، ہر قسم کی خیر سے مالا مال فرما دیجئے اور ہر قسم کی برائی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ہند میں بھی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، امن و امان کا معاملہ فرما۔ اے اللہ امن و امان کا معاملہ فرما، شریوں کے شر سے، بددینوں کی بددینی سے ہماری حفاظت فرما، اسلام پر ہمیں قائم رکھ، اسی پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ اپنی رضا عطا فرما، آخرت میں اے اللہ ہماری گرفت نہ فرمائیے گا، خدا بند قدوس ہمیں بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخل فرما۔ اے الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ان میں ہمارا حصہ عطا فرما، جو شروع سے پناہ چاہی ہم بھی پناہ چاہی۔